بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز اساتذہ اکرام، حاضرین مجلس اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے یہاں کھڑے بے حد خوشی اور مسرت کا سامنا ہے، اور یہ خوشی اور مسرت کا سامنا مجھے ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ میں پورے اسپائر کالج پتوکی کی جانب سے اپنے تمام مہمان خصوصی کو اور نئے آنے والے تمام طلبہ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا ویلکم کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ عزیز سامعین، یہاں نشستوں پر براجمان آپ کے ذہن میں یہی سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے کہ یہ کالج کیسا ہوگا، یہاں تعلیم کا معیار کیا ہوگا، یہاں تعلیم اور ہماری تربیت کا بعد میں کردار کیا ہوگا، جو ہم یہاں پر اپنی مقصد کی سوچ لے کر آئے ہیں وہ پوری بھی ہوگی یا نہیں۔ تو یہ ایک جائز اور فطری عمل ہے۔ جب بھی انسان اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں سے کسی نئے دور میں داخل ہوتا ہے یا جب بھی انسان کسی نئے انسان سے ملتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین، یقین جانیے آج سے پہلے جب ہم یہاں پر آئے تھے تو ہمارے ذہن میں بھی یہی سوالات پیدا ہوتے تھے، لیکن آج الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں آپ کو یہ بات ایک فخریہ انداز میں بتانے کے قابل ہوں کہ یہ کالج اپنے معیار، اپنے کردار اور اپنے تعلیمی نظم و ضبط کی وجہ سے نہ صرف ضلع قصور میں بلکہ پورے لاہور بورڈ میں ایک نمایاں پوزیشن کا عمل ہے۔ عزیز طلبہ، یہ باتیں محض میں رسمی یا غیر رسمی انداز میں نہیں کہہ رہا، آپ میرے ساتھ قدم بڑھائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شاید انہی اداروں میں سے ادارہ ہے جن کے بارے میں آج سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ عزیز طلبہ، یہ وہ ادارہ ہے جس نے اپنے قیام کے ابتدائی سالوں میں نہ صرف اس ضلع میں بلکہ پورے لاہور بورڈ میں ایک نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ وہ ادارہ ہے جہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے طالب علم مختلف شعبہ زندگی میں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ وہ ادارہ ہے جس کے بارے میں پاکستان کے مشہور المعروف موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ اس پودے کی آپ کیاری کرنے والی شخصیات نے مجھے ذاتی طور پر متاثر کیا ہے۔ عزیز طلبہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسپائرین سب سے پہلے ایک غیرت مند مسلمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال اس ادارہ کے اندر فخر رسول سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کے موقع پر جشن ولادت اور محفل کا اہتمام بڑے جوش و خروش سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک اسپائرین یہ سمجھتا ہے کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرف کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرف کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ عزیز طلبہ، یہ وہ ادارہ ہے جب فرانس میں کم ظرف انسان میکرون، جس کے بارے میں ابھی الفاظ کا استعمال نہیں کروں گا، جب فرانس کا صدر میکرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو یہ ادارہ نہ صرف حکومت پاکستان کے ساتھ بلکہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ احتجاج میں سر فہرست نظر آتا ہے، اور یہ پرائیویٹ ادارے کے لیے بڑی فخریہ بات ہے۔ عزیز طلبہ، جب کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے، پوری محنت اور لگن کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو یہ ایک تجربے کی بات ہے کہ وہی کام ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ عزیز طلبہ، علم عمرانیات کے جو صاحب علم ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی اگر آپ نے خوش قسمتی کا اندازہ لگانا ہے تو اس میں یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر اس ملک کے پاس یہ 4 چیزیں موجود ہوں یا ان میں سے 2 ہوں یا 3 ہوں یا 1 ہوں، اس سے اس کی خوش قسمتی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ پہلے نمبر پہ سمندر۔ کیا اس ملک کے پاس سمندر موجود ہے؟ تو الحمدللہ پاکستان کا 1500 کلومیٹر کا رقبہ سمندر پر محیط ہے۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک کے پاس ریگستان موجود ہے تو پاکستان کے پاس تھر پارکر چولستان جیسے بڑے بڑے نامی گرامی ریگستان موجود ہیں۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک کے پاس پہاڑ موجود ہیں تو دنیا کی 8 بلند ترین چوٹیوں میں سے 6 چوٹیاں پاکستان میں موجود ہیں، جن میں ماؤنٹ ایوریسٹ K2 دنیا میں پاکستان کے جانے جانے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس ملک کے اندر میدان موجود ہیں تو پاکستان کا 40% رقبہ میدانوں پر مشتمل ہے۔ تو آیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں؟ خدا نے تو ہمیں دینے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہم نے بھی اپنے وسائل کو برباد کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کا سب سے پہلا جو سب سے
इस बात को हम एक मिसाल के जरिए समझते हैं। इसका सबसे पहला जो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा मसला है या मसाइल है, हमने अपने तालीम को पसे पुश्त डाल दिया है। अजीज तलबा, इस वक्त दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद 1 अरब 50 करोड़ के करीब है और दुनिया के अंदर 262 या 252 जो मुमालिक है उनमें से जो इस्लामी मुमालिक है उनकी तादाद भी कसीर है। लेकिन दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो यहूदियों को उनकी तादाद अगर मैं बहुत ज़्यादा मार्जिन दे दूं 5 या 6 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। कोई इसराइल में आबाद है, कोई यूरोप में, कोई अफ्रीका में, इस तरह से वो बिखरे हुए हैं। लेकिन पिछले 100 साल में 200 नोबेल प्राइज में से 180 नोबेल प्राइज उनके पास मौजूद है और हमारे पास, आपके पास सिर्फ 3 नोबेल प्राइज हैं। तो इसकी क्या वजह है? इस सब बात करने का मेरा मकसद ये है अजीज तलबा कि यहाँ पर इस अदारा के अंदर अभी मुख्तलिफ प्रोग्राम होंगे, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ होंगी, तो मैं आप सबको उनमें शामिल होने की एक बाकायदा और नज़्म व ज़ब्त के दायरे में रहते हुए उनके अंदर शामिल होने की दावत दूंगा। और मैं अपनी बात का अख्तिताम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शेर से करूँगा, जिन्होंने क्या खूब लिखा है कि इरादे जिनके पुख्ता हो नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। वास्ता।